اور اس امر پر اتفاق کیا کہ مسجد میں قریش کی مجالس کے سامنے زہیر بن ابی امیہ کھڑا ہو جائے اور اس کاغذ میں بنی ہاشم اور بنی مطلب کے بائیکاٹ کے متعلق جو کچھ لکھا ہوا ہے اس پر اظہار غم کرے اور اس بائیکاٹ کے ختم کرنے کی اپیل کرے، اور جب زعمائے مکہ میں سے کوئی اس سے معارضہ کرے تو بقیہ 5 آدمی طے شدہ تکنیک کے مطابق جس پر انہوں نے ہجوم کی خفیہ میٹنگ میں اتفاق کیا تھا جلدی سے اس کی تائید کر دیں۔ اسی رات کی صبح کو 5 شرفاء مسجد میں اپنی اپنی قوم کی مجلس کی طرف گئے، اور زہیر بن ابی امیہ نے صبح جا کر بیت اللہ کے 7 چکر لگائے۔ پھر اس نے قریش کی مجالس کی طرف متوجہ ہو کر بلند آواز سے کہا، جس کو سب نے سنا، کہ اے اہل مکہ، ہم کھانا کھاتے اور کپڑے پہنتے ہیں اور بنو ہاشم ہلاک ہو رہے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی چیز فروخت کی جاتی ہے اور نہ ان سے کوئی چیز خریدی جاتی ہے۔ خدا کی قسم میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک اس ظالم کاغذ کو پھاڑ نہ دیا جائے گا۔ سیرت ابن حشام میں یہ واقعہ یوں ہی درج ہے۔ اس موقع پر ابو جہل غضبناک ہو کر اٹھا اور زہیر بن ابی امیہ کو چلا کر کہنے لگا، تو جھوٹ بولتا ہے، خدا کی قسم اسے نہیں پھاڑا جائے گا۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق زمع بن اسود نے ابو جہل کی بات کاٹتے ہوئے کہا، خدا کی قسم تو سب سے بڑا کاذب ہے، جس وقت اسے لکھا گیا تھا ہم اس کی تحریر سے راضی نہیں تھے۔ پھر ابو البختری بن حشام نے زمع کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا، زمع سچ کہتا ہے، جو کچھ اس میں لکھا گیا ہے ہم اس سے رضامند نہیں اور نہ ہی اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ پھر مطعم بن عدی نے تینوں کی تائید کرتے ہوئے کہا، زمع اور ابو البختری کے قول کی تائید کرتے ہوئے تم دونوں نے درست کہا ہے، اور جو اس کے علاوہ کوئی بات کہتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ ہم اللہ کے حضور اس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، اور جو کچھ اس میں لکھا گیا ہے اس سے بھی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اور اسے تسلیم نہیں کرتے۔ اس موقع پر ابو جہل کو معلوم ہو گیا کہ یہ سب کچھ پہلے سے سوچی ہوئی اسکیم کے مطابق ہوا ہے، اور اس نے یہ مشہور الفاظ کہے کہ اس بات کا فیصلہ رات کو ہوا ہے۔ نیز اسے یہ بھی یقین ہو گیا کہ ان 5 لیڈروں اور جو کچھ وہ بائیکاٹ کے خاتمے کے لیے عزم کیے ہوئے ہیں اس کی تکمیل میں حائل ہونا مشکل ہے، اور ان کے مقابلے سے فساد پیدا ہوگا اور جنگ کے شعلے بھڑک اٹھیں گے۔ پس اس نے نظر ثانی کر کے خاموشی اختیار کر لی۔ اس موقع پر مطعم بن عدی بائیکاٹ کے کاغذ کو پھاڑنے کے لیے آگے بڑھا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ناجائز مقاطعہ ختم ہو گیا ہے۔ اس نے دیکھا کہ آغاز کے سوا جو بسمک اللہم کے الفاظ سے ہوتا تھا تمام کاغذ کو دیمک چاٹ گئی ہے، یعنی اللہ کے نام کے سوا باقی تمام کاغذ دیمک نے چاٹ لیا۔ کاغذ کے پھاڑنے اور اسے کعبہ کے اندر سے نکالنے سے وہ اقتصادی اور سوشل بائیکاٹ باطل ہو کر رہ گیا جسے قریش نے بنو ہاشم اور بنو مطلب پر ٹھونسا ہوا تھا۔ اس طرح مسلمان اور بنی ہاشم اور بنی مطلب کے جن مشرکین نے ان کی مدد کی تھی وہ اپنی تکلیف سے فتح مند ہو کر باہر نکلے اور شاب ابی طالب سے مکہ واپس آ گئے۔ کوئی کھوپڑی ان کے لیے نہیں مڑی، وہ جس طرح چاہتے خرید و فروخت کرتے، اور دعوت اسلامی نے اثر نو لمبا سانس لیا اور ان کی سرگرمیوں میں اضافہ ہو گیا، اور بالآخر بھوک، تنگی اور بائیکاٹ کی سیاست ختم ہو گئی۔ آگے کشمکش میں ایک عظیم انقلاب رونما ہوتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انصار کی پہلی ملاقات، بیعت عقبہ اولی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفیر یثرب میں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انصار کے درمیان عسکری معاہدہ، قریش کا بے قرار ہونا اور اس معاہدے پر اعتراض کرنا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل مسلمانوں کا مدینہ کی طرف ہجرت کرنا، مکی پارلیمنٹ کا تاریخی جلسہ، قریش کا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کرنے اور آپ کو ہجرت سے روکنے پر اتفاق کرنا، اور اس سازش کی ناکامی اور ہجرت کی کامیابی پر روشنی ڈالی جائے گی۔ جب سے دعوت اسلام کا آغاز ہوا تھا اس وقت سے قریش کے مقابلے کی تمام کارروائیاں علمبردار دعوت اسلامی کے خلاف پروپیگنڈا کرنے، تنگی و تکلیف دینے اور بائیکاٹ کرنے تک منحصر تھیں، اور کفار مکہ کا خیال تھا کہ اس واحد راستے کو اختیار کرنے سے ہی ان کی خواہش پوری ہو جائے گی، یعنی لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ ہو جائیں گے اور آپ کے پیروکار آپ کے ارد گرد سے چھٹ جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کی دعوت کو میدان میں اکیلا چھوڑ دیں گے۔
جس سے ان کو آپ پر کامیابی حاصل ہو جائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ اکیلے اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ مگر کشمکش کے آخری سالوں میں ایک عظیم سیاسی انقلاب رونما ہوا جس نے مشرکین مکہ کی نیندیں حرام کر دیں اور ان کے خیال کو غلط ثابت کر دیا، اور وہ اس مشکل کے متعلق اپنے نظریے کو تبدیل کرنے لگے۔ اور وہ انقلاب یہ تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل یثرب کے ساتھ رابطہ کرنے اور بہت سے لوگوں کو حلقہ بگوش اسلام کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ان کے درمیان ایک عسکری معاہدہ ہوا جس کے بموجب وہ آپ کی ایسی حفاظت کرتے جیسے وہ اپنی جانوں، اپنی عورتوں اور اپنے بیٹوں کی کرتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ آپ ہر حج کے اجتماع کے موقع کو غنیمت جانتے تھے اور اپنے آپ کو قبائل عرب کے سامنے پیش کرتے اور اپنی دعوت اور اس کے مقاصد کی تشریح کرتے اور انہیں دعوت اسلام دیتے۔ اس دوران آپ کا رابطہ اوس اور خزرج قبیلے کے بعض آدمیوں سے ہو گیا جو یثرب کے باشندے تھے، اور وہ قحطانی قبائل میں سے تھے جو جزیرے کے عرب قبائل سے طاقتور ترین قبیلہ ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انصار کی پہلی ملاقات۔ اہل مدینہ سے جو لوگ سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے وہ خزرج کے 6 نوجوان تھے۔ ان سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے اجتماع میں مینا میں عقبہ کے پاس ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم خزرج کے آدمی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم یہودیوں کے حلیف ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم بیٹھتے نہیں؟ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، ہم بیٹھتے ہیں۔ لہٰذا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی دعوت کی حقیقت سے آگاہ کیا اور اللہ کی طرف دعوت دی، ان پر اسلام پیش کیا اور انہیں قرآن سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نے ان کے دلوں میں قبولیت کی جگہ پائی اور انہوں نے اسے اپنے لیے بہتر سمجھا۔ یہ گروہ یثرب کے ان دانشوروں کا تھا جنہیں خانہ جنگی نے کمزور کر دیا تھا اور اس کے شعلے اوس اور خزرج کے درمیان بھڑکتے رہتے تھے۔ انہوں نے امید کی کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے ذریعے اس تباہ کن خانہ جنگی کو روک دے گا جو یثرب میں ہوتی رہتی ہے۔ انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پیش کردہ اسلامی تعلیم کے قبول کرنے کے بعد کہا، ہم اپنی قوم کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ کسی قوم میں اس قدر عداوت اور جنگ نہیں پائی جاتی جس قدر ان میں پائی جاتی ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے انہیں اکٹھا کر دے۔ اور انہوں نے آپ کے سامنے یہ اظہار بھی کیا کہ وہ اہل یثرب کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے پیغامبر بننے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم ان کے پاس جائیں گے اور آپ کے معاملے کی طرف دعوت دیں گے، اور ہم نے آپ کے جس دین کو قبول کیا ہے اسے ان کے سامنے پیش کریں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس پر اکٹھا کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ معزز آدمی کوئی نہ ہوگا۔ اس گروہ نے انصار میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل یثرب کے درمیان یہ ملاقات 3 سال ہجرت سے قبل ہوئی۔ ظن غالب کی بنا پر یہ لوگ اسلام قبول کرنے کے بعد پہلی بار اسلام کے پیغام کو مدینہ کی طرف لے گئے اور اسے پوری کوشش اور اخلاص سے یثرب کے قبائل کے درمیان پھیلانے لگے۔ ابھی سال نہیں گزرا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت مدینہ کے ہر گھر میں پھیل گئی۔ اس مبارک ہراول کے آدمیوں کے نام کچھ یوں ہیں۔ اسد بن زرارہ بنی نجار میں سے ہیں۔ اسد بن زرارہ بن عدس بن عبید انصاری نجاری خزرجی اب یثرب کے مسلم نوجوانوں کے ہراول ہیں۔ آپ بیت عقبہ اولا اور ثانیہ میں حاضر ہوئے۔
آپ بیعت عقبہ ثانیہ میں اپنے قبیلے کے نقیب تھے۔ یہ وہ عسکری معاہدہ ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انصار کے درمیان ہوا تھا، اور انصار کے 12 نقیبوں میں سے اسد بن زرارہ سے چھوٹی عمر کا کوئی نقیب نہ تھا۔ اسد پہلے شخص ہیں جنہوں نے عقبہ کی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی، اور آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو جمعہ پڑھایا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ ہجرت سے قبل مدینہ میں اسلام کے داعی بن کر آئے۔ اسد کی وفات اس وقت ہوئی جب مسلمان مسجد نبوی تعمیر کر رہے تھے۔ اسد اور ذکوان بن قیس پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام کو مدینے میں داخل کیا۔ واقدی کے بیان کے مطابق یہ واقعہ یوں ہے کہ یہ دونوں اپنے کسی کام کے لیے مکہ میں عتبہ بن ربیعہ کے پاس آئے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ بس جب آپ نے ان دونوں کے سامنے اسلام پیش کیا تو یہ دونوں اسلام لے آئے اور عتبہ بن ربیعہ کو بغیر ملے مدینہ واپس آ گئے۔ یہ عقبہ اولا کی بیعت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ دوسرے نمبر پر عوف بن حارث بنی نجار میں سے ہیں۔ یہ عوف بدر کے معرکے میں اپنے بھائی معوذ کے ساتھ شہید ہوئے۔ یہ دونوں سرکش ابو جہل کے قتل میں شریک تھے۔ تیسرے نمبر پر رافع بن مالک بن العجلان جو کہ بنی زریق میں سے ہیں۔ حضرت رافع بن مالک بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زریق خزرجی ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ آپ بدر میں شامل ہوئے، اور ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رافع پہلے شخص ہیں جو سورہ یوسف کو مدینہ لائے، اور زبیر بن بکار نے روایت کی ہے کہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقبہ میں رافع سے ملاقات کی تو گزشتہ 10 سال میں جو کچھ آپ پر نازل ہوا تھا آپ نے رافع رضی اللہ عنہ کو عطا کیا۔ پس رافع اس کے ساتھ مدینہ آئے، پھر آپ نے اپنی قوم کو جمع کیا اور مسجد میں اپنی جگہ پر انہیں قرآن سنایا، اور بنی زریق کی مسجد پہلی مسجد ہے جس میں قرآن پڑھایا گیا۔ نمبر 4 پہ قطبہ بن عامر بن حدیدہ جو کہ بنی سلمہ میں سے ہیں۔ فتح مکہ کے روز قطبہ کے پاس بنی سلمہ کا جھنڈا تھا۔ آپ بدر اور دیگر تمام معرکوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہوئی، اور ابن حبان کا قول ہے کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں فوت ہوئے۔ 5ویں نمبر پر عقبہ بن عامر بن نابی جو کہ بنی حرام بن کعب میں سے ہیں، اور 6 نمبر پر جابر بن عبداللہ بن رائب بنی عبید بن غنم میں سے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ بیعت عقبہ اولا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مبارک ہراول یعنی 6 آدمیوں کی ملاقات کے اگلے سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے اجتماع میں عقبہ کے پاس انصار کے 12 آدمیوں سے ملاقات کی۔ ان میں 4 آدمی وہ بھی تھے جنہوں نے گزشتہ سال آپ سے ملاقات کی تھی، اور وہاں انہوں نے ابن اسحاق کے بیان کے مطابق عورتوں کی بیعت کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی، اور وہ یہ تھی کہ وہ اس بیعت کے مطابق احکام اسلام پر عمل کریں گے اور واجبات کی پابندی کریں گے اور محرمات کو ترک کر دیں گے۔ اس بیعت میں عسکری پہلو کا ذکر نہیں آیا، کیونکہ یہ بیعت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن قتال ملنے سے پہلے ہی مکمل ہو چکی تھی۔ جب قریش رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگی دینے میں تشدد کر رہے تھے اور آپ کے کمزور پیروکاروں کی ایذا رسانی میں اضافہ کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اہل یثرب کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط کر رہے تھے اور ان سے رابطے کے دائرے کو وسیع کر رہے تھے۔ جب بیعت عقبہ اولا مکمل ہو گئی اور حج کا اجتماع ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیعت کنندوں کے ساتھ اپنے پہلے سفیر کو یثرب بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات سکھائے اور انہیں دین کے بارے میں سمجھائے اور مشرکین کے درمیان اسلام کی اشاعت کرے۔ اس سفارت کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صالح، متقی اور شجاع نوجوان مصعب بن عمیر المعبدری رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا
جو قریش کے نوجوانوں میں سے اسلام قبول کرنے والے سابقون الاولون میں سے تھے، اور نوجوان مصعب رضی اللہ عنہ نے ثابت کر دیا کہ وہ اہل یثرب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین سفیر ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر اعتماد کیا تھا۔ آپ نے بہترین رنگ میں اپنا کام کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی خوش اخلاقی اور پاکیزگی سے بہت سے اہل یثرب کو اسلام پر اکٹھا کر دیا، حتیٰ کہ قبائل یثرب میں سے سب سے بڑا قبیلہ بنی عبد الاشہل سب کا سب آپ کے ہاتھ پر اپنے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اسلام لے آیا۔ جب اسلام کے سفیر اول مصعب رضی اللہ عنہ کو دعوت کی کامیابی کے متعلق اطمینان ہو گیا اور انہوں نے بڑے رشک کے ساتھ ان عظیم قحطانی قبائل میں جو اسلام کے عہد اول میں اسلام کی سب سے بڑی حربی قوت تھے، اللہ کے دین کو سرعت سے پھیلتے دیکھا، تو وہ اہل یثرب میں 9 ماہ گزارنے کے بعد مکہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کامیابی کی بشارت لے کر لوٹے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایسی تقریر کی جو واضح کامیابی سے بھرپور تھی، جو دعوت اسلام کو اوس اور خزرج کے قبائل کے درمیان حاصل ہوئی تھی، اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان قبائل کے حالات بھی سنائے اور ان کی قوت و شوکت کے متعلق بھی بتایا، اور اس متقی صالح اور نوجوان سفیر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر دعوت اسلام کو یثرب میں جو عظیم کامیابی حاصل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے خوش ہوئے۔ معاہدہ عقبہ ثانیہ، بیعت اولیٰ کے اگلے سال یعنی دوسرے سال ہجرت سے پہلے اہل یثرب میں سے مناسک حج کی ادائیگی کے لیے 73 مرد اور 2 عورتیں جو اسلام لا چکے تھے حاضر ہوئے، اور وہ اپنی قوم کے مشرک حاجیوں کے ساتھ آئے۔ جو ہی وہ مکہ پہنچے، ان کے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان خفیہ رابطے قائم ہو گئے، اور یہ رابطے اس اتفاق پر ختم ہوئے کہ دونوں فریق ایام تشریق کے دوسرے دن اکٹھے ہوں۔ یہ ملاقات مکمل طور پر خفیہ ہوئی اور رات کی تاریکی میں ہوئی۔ انہوں نے اس ملاقات کے لیے ایک جگہ کی تعیین بھی کی، یعنی منا کا وہ درہ جو عقبہ کے پاس ہے، جہاں پر جمرہ اولیٰ ہے، یا آج کل کے عوام کی زبان میں بڑا شیطان ہے۔ اس رات وقت مقررہ پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقبہ کے پاس درے میں حاضر ہوئے، اور انصار ایک ایک کر کے اس خوف سے رات کی تاریکی میں آپ کے پاس آنے لگے کہ کہیں ان کا معاملہ کفار مکہ اور ان کی یثربی قوم کے مشرکین پر منکشف نہ ہو جائے۔ اب ہم انصار کے ایک لیڈر سے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ یہ تاریخی ملاقات جو اسلام اور بت پرستی کی تاریخ میں ایک عظیم انقلاب کا آغاز بنی، کیسے مکمل ہوئی، اور وہ لیڈر کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر ہم حج کو نکلے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے ایام تشریق کے دوسرے دن عقبہ میں ملنے کا وعدہ کیا، اور وہی رات تھی جس کا ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ کیا تھا، اور ہمارے ساتھ عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ عنہ ہمارا سردار بھی تھا، ہمارے سردار بھی تھے۔ ہم نے انہیں بھی اپنے ساتھ لے لیا، اور ہماری قوم کے جو مشرکین ہمارے ساتھ تھے، ہم ان سے اپنے معاملے کو چھپاتے تھے۔ ہم نے اسے کہا، اے ابو جابر، تو ہمارا سردار ہے، اور ہم تجھے اس بات سے برتر سمجھتے ہیں کہ تو کل کو آگ کا ایندھن بنے۔ پھر ہم نے اسے دعوت اسلام دی اور اسے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ساتھ عقبہ میں وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے اور ہمارے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے، اور وہ نقیب تھے۔ کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اس شب اپنی قوم کے ساتھ اپنی قیام گاہ پر سو گئے۔ جب رات کا تہائی حصہ گزر گیا تو ہم اپنی قیام گاہوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے کے لیے نکلے۔ ہم بھٹ تیتر کی طرح چھپ چھپ کر آہستہ آہستہ چلے، یہاں تک کہ ہم عقبہ کے پاس درے میں جمع ہو گئے، اور ہم 73 مرد تھے، اور ہمارے ساتھ اپنی عورتوں میں سے 2 عورتیں بھی تھیں۔ نصیبہ بنت کعب رضی اللہ عنہا، ام امارہ رضی اللہ عنہا،
जो बनी माजन बिन नज्जार की एक औरत थीं